اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد. اذان محترم، گفتگو کا محور و مرکز سرکار امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، اور مولا کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے. انہی معاجز اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ سرکار امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کرنے والے راوی کا نام ہے حسن ابن محمد ابن علی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص روتا ہوا امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے بدن کے اعضاء کانپ رہے تھے اور لرز رہے تھے، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میرے بیٹے کو حاکم کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتاری کس وجہ سے کی ہے؟ آپ کے محبت کے الزام میں اسے گرفتار کیا، اٹھا کر لے کر گئے، اور حکم دیا ہے کہ فلاں پہاڑ سے اسے نیچے پھینکا جائے اور اسی پہاڑ کے دامن میں اس کی قبر بنا دی جائے. امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ. کہا کہ بس میں وہی چاہتا ہوں کہ جو ایک مہربان باپ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام اسے یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ جاؤ، تم جاؤ. اذهب فإن ابنك يأتيك غدا إذا أمسيت ويخبرك بالعجب من افتراقه. اذهب فإن ابنك يأتيك غدا، تم چلے جاؤ، کل تمہارا بیٹا تمہارے پاس آ جائے گا، شام ڈھلے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور وہ تمہیں یہ خبر دے گا، ایک ایسی خبر دے گا کہ جو تمہارے لیے بڑی تعجب کی خبر ہوگی کہ وہ وہاں سے بچ کر کیسے تمہارے پاس آیا، تو تمہیں بتائے گا. وہ خوشی خوشی گیا، اور اگلی رات بیٹا اس کا خوبصورت حالت میں، یعنی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ ایسے پورا ہوا کہ گیا ہے تو جس حالت میں گیا تھا اس سے بہتر حالت میں واپس آیا ہے. وہ یہ کہتا ہے، باپ ہی کہتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت حالت میں آیا، واپس پلٹا اور باپ خوش ہو گیا. آپ نے کہا کہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے بیٹا، سب سے پہلے یہ مجھے بتاؤ. بیٹے نے بتایا کہ ایک پہاڑ کے پاس مجھے لے گئے اور ابھی تک وہیں پر رکھا تھا مجھے، اور طے یہی تھا کہ ایک رات اسی پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، اور حکم تھا ان لے جانے والوں کو، حکم یہی تھا حاکم کی طرف سے کہ انہیں ایک رات وہیں پر گزارنے کا حکم تھا، اور اگلے دن یہ حکم تھا کہ اسے اسی پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر گرا کے مار دیا جائے اور وہیں پر اس کی قبر بنا دی جائے. اس کام کے لیے تقریباً کچھ افراد تھے کہ جو ساتھ ساتھ بھیجے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام ٹھیک سے جائیں اور کر کے آ جائیں، اور کوئی اور شخص آ کے ان کے اس کام کے اندر، جو اس بیٹے کو، اس لڑکے کو، اس جوان کو سزا دینے کا یہ کام تھا اور اس کو پہاڑ سے گرانے کا یہ کام تھا، اس میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے. تو کچھ افراد بھیجے تھے ساتھ. یہ آئے ہیں اور
چاہتے تھے کہ اس کو وہاں سے گرائیں اور نیچے اس کی قبر بنا دیں جب یہ مر جائے۔ جب یہ اسے لے کر گئے پہاڑ کے اوپر پھینکنے کے لیے نیچے، تو اس نے وہاں پر، اس لڑکے نے کہا کہ میں نے رونا شروع کر دیا وہاں۔ اچانک میں نے 10 افراد کو دیکھا کہ وہ نمودار ہوئے، نہیں معلوم کہاں سے آئے، لیکن ان کے چہرے انتہائی خوبصورت تھے، ان کا لباس انتہائی پاکیزہ تھا، ان کے پاس ایسی بہترین خوشبو آ رہی تھی جو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی، اور ایسے افراد تھے کہ جیسے افراد میں نے آج تک ان جیسے افراد نہیں دیکھے کہیں۔ مجھے دیکھا انہوں نے اور پوچھا کہ روتے کیوں ہو، پریشانی کس بات کی ہے، بے چینی کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو پہاڑ کے نیچے تیار قبر ہے، یہ تیار قبر ہے کس کے لیے؟ میرے ہی لیے ہے۔ کیا آپ کو یہ قبر نظر نہیں آتی؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بے چینی کیسی ہے؟ کہا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ جو قبر ہے یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ جو تمہیں پھینکنا چاہتا ہے کیا ہم تمہاری جگہ اسے ہی پھینک دیں؟ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں؟ کہا لیکن اس کے عوض میں تمہیں حرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت کی نوکری کرنا ہوگی۔ کہا اس سے بہتر اور کیا بات ہے، ایک تو جان بھی بچ رہی ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم کے حرم مطہر میں، ان کے روضہ مقدس میں خدمت کا موقع بھی مل رہا ہے۔ کہا کہ بالکل مجھے قبول ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ جو اس لڑکے کو پھینکنے کے لیے اوپر بڑھا تھا، اوپر گیا تھا، اسی کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، اور اس کے بدن کے اعضاء جوڑ جوڑ سے الگ ہو گئے اور ہو کر بکھر گئے۔ وہ سارے کے سارے سپاہی جو حفاظت کے لیے مامور تھے، وہ ایک مرتبہ آپس میں رونے لگے اور پریشان ہو گئے، اور بھاگ دوڑ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس ساری بھگدڑ میں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکلا، اور یہ وہ 10 افراد تھے کہ جنہوں نے میری مدد کی، انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے مجھے بابا آپ تک، اور اے بابا اب بھی وہ باہر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں میرا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اس وعدے کو پورا کروں گا کہ حرم رسول اکرم میں خدمت گزاری کی ڈیوٹی انجام دوں گا۔ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اور یہ سارا کا سارا واقعہ امام ہادی علیہ السلام کو اس شخص نے آ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہم لا یعلمون ما نعلم، یاد رکھو وہ لوگ وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے نہیں بتایا وہ 10 لوگ کون تھے، اس لیے کہ امام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس بات کی خبر دیں کسی اور کو کہ وہ 10 لوگ کون تھے، لہٰذا امام علیہ السلام یہ فرماتے انہم لا یعلمون ما نعلم، جو ہم جانتے ہیں وہ لوگ وہ سب کچھ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ جو عام افراد ہیں ان کا تقابل امام معصوم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب کوئی امام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے تو امام کی ذات کا مقابلہ کوئی کیا کر سکے گا۔ اب آ جائیے، ایک روایت ہے الخرائج والجرائح نامی کتاب ہے، قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو روایت ہے وہ محمد ابن حسن ابن اشتر علوی سے روایت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا بچپنا گزار چکا تھا اور اب ایک میں گرون اپ ایج میں آ چکا تھا، اپنے والد کے ساتھ متوکل کے دروازے پر گیا، اپنے والد کے ساتھ، یہ محمد ابن حسن ابن اشتر علوی اپنے والد حسن ابن اشتر علوی کے ساتھ گیا دربار متوکل کے دروازے پر۔ وہاں طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ امام علیہ السلام کے لیے لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، اپنی سواریوں سے نیچے آ جایا کرتے تھے، یعنی اگر امام علیہ السلام نمودار ہو جائیں اور کوئی اپنی سواری پہ بیٹھا ہو تو وہ اپنی سواری سے نیچے اتر کر امام علیہ السلام سے آ کر احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ملتا تھا، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی سینئر کو، کسی قابل احترام شخصیت کو آتا ہوا دیکھے تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، اپنی گاڑی سے باہر آتا ہے اور جا کر احترام اور تعظیم کے ساتھ اس شخص سے ملتا ہے۔ وہاں پر طریقہ یہی تھا۔ ایک دن کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا ضرورت ہے لوگوں کو کہ وہ علی النقی الہادی علیہ السلام کے احترام میں اپنی سواری سے اترتے ہیں، ایک جوانی تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا کیا تقابل
اب وہ بادشاہ کی نظروں میں اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرنے کے لیے تو کوئی کچھ بھی کہے گا، اور بہت کچھ کہنے والے بہت کچھ کہا کرتے تھے اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں تو نہیں معلوم اس کے لیے کیا کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو شاید منبر کے مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن بادشاہ کے سامنے نمبرز انکریز کرنے کے لیے اور اپنی ویلیو اور اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے، ان کی آؤ بھگت کرنے کے لیے ایسے جملے کیا ضرورت ہے؟ ان کے علم کا، ان کے مقام کا، ان کی فضیلت نعوذ باللہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ تو یہ سنتے ہی متوکل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے سارے سپاہی یہاں پر حاضر رہیں، اب حکم ہے سب کو کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی علی ابن محمد آئیں گے امام ہادی علیہ السلام، ان کے لیے کوئی اپنی جگہ سے خبردار کھڑا نہ ہو، کوئی اپنی سواری سے خبردار نہ اترے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، اور جب امام علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سارے کے سارے ایک ساتھ اپنی سواری سے اترے، اور امام علیہ السلام امام نقی علیہ السلام کی تعظیم کرنے لگے اور اپنی سواری سے اتر آئے۔ ابو ہاشم جعفری یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو طے کیا تھا، امام علیہ السلام کے وہاں سے چلے جانے کے بعد، آگے بڑھ جانے کے بعد ابو ہاشم جعفری نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں نے تو آپس میں طے کیا تھا کہ اب جب بھی امام ہادی علیہ السلام آئیں گے تو تم ان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ اپنی سواری سے نہیں اترو گے، پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے خدا کی قسم ہمیں خود پر قابو ہی نہ رہا اور بے اختیار ہم اپنی سواری سے اتر آئے۔ یہ امام معصوم کی ہیبت، آپ کہتے ہیں نا کہ امام معصوم علیہ السلام کے کہیں کسی مقام پہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے وجود اقدس میں ایک ایسا اثر رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ امام جہاں ہوں گے، جہاں سے گزرتے چلے جائیں گے، وہاں پر ہدایت کو بکھیرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر امام علیہ السلام کہیں سے خاموش بھی گزر جائیں، کسی قریے سے، کسی محلے سے، تو بعید نہیں کہ ان سب کی ہدایت ہو جائے۔ امام کسی کی طرف ایک نظر کرم اگر فرما دیں تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کی اس نظر کرم کی وجہ سے سامنے والے شخص کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو جائے، اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو، اگر اس کی تربیت مناسب اس بنیادوں پہ ہوئی ہے تو اس کی ہدایت ہو جاتی ہے امام علیہ السلام کی ایک نظر کرم کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، جس سے چاہتا ہے پروردگار امام معصوم کی ہدایت کی اطاعت کروا لیتا ہے، کی تعظیم کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا ہے اس واقعے میں، یہ سمجھ میں آتا ہے اس واقعے سے کہ تم یاد رکھو، تم لاکھ امام معصوم کی منصوص من اللہ امام کی فضیلتوں کو گھٹانے کی کوشش کرو، ان کے حق میں تقصیر کرو نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی فضیلتوں کو چھپاؤ، جو کچھ تم اپنے اعتبار سے کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، تمہاری پھونکیں ہی ہیں یہ، بس ان تمہاری تدبیروں کی اور چالوں کی اور مکاریوں کی کل طاقت کیا ہے؟ ایک پھونکیں بس۔ واللہ متم نورہ، پروردگار عالم تو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ نور ہدایت جو اللہ نے بندوں تک پہنچانا ہے امام کے فضائل کی صورت میں، امام کی وجود اقدس، امام کی تعلیمات اور امام کی روایات کی صورت میں، وہ پہنچے گا، وہ تمام ہوگا ہی ہوگا، چاہے لوگوں کو، مشرکین کو اور دوسروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے، ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، فرق نہیں پڑتا، پروردگار اپنے امر کو مکمل کرے گا۔ تو جس سے چاہے پروردگار تعظیم کروا لے۔ اب آ جائیے الخرائج والجرائع ہی کی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور قطب الدین راوندی لکھتے ہیں کہ اب ایک معجزہ مولا کا ذرا یہ دیکھیے گا۔ ابراہیم ابن محمد کاتب، یہ اس کے ماموں ہیں جو بیان کرنے والا ابو العباس، اس سے ابو محمد بصری نقل کرتے ہیں۔ راوی کون ہے؟ ابو محمد بصری۔ یہ نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، ہم امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، امام علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ابو العباس نے مجھ سے کہا، اے ابو محمد، میرا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ میں 10ویں امام کو امام مانوں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ میں ان کو جانشین رسول مانوں یا میں ان کو امام مانوں،
بلکہ میں تو اپنے بھائی وغیرہ، جو میرے بھائی وغیرہ ان کو امام مانتے ہیں یا تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہے نا، ان کو بھی تنقید کرتا رہتا ہوں، ان کو بھی کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں، تو ان کی مذمت کرتا ہوں میں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں. یہاں تک کہ ان لوگوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں. ایک دن متوکل کی طرف سے ڈیوٹی لگی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے پاس لے کے آؤ، اور جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی ان میں یہ شخص بھی تھا جو منکر ہے امام کا. امام کے پاس اسے حاضر کر کے لے کر آؤں. ٹھیک ہے نا. ابو العباس جو ہے، جو کہ ابراہیم ابن محمد کاتب کا ماموں ہے. اب یہ اس کی بس یہ سمجھ لیں کہ ایک منکر ہے امام کا، جو اتنا زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے کہ نہ فقط یہ کہ وہ امام کا منکر ہے بلکہ دوسروں کو بھی برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے ان لوگوں کو جو امام کی امامت کے قائل ہیں. ہو یہ گیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آنے کی متوکل کے پاس ایک ڈیوٹی لگی کہ جاؤ اور جا کے علی ابن محمد کو میرے پاس لے کر آؤ. اس ڈیوٹی کے لیے جن سپاہیوں کو بھیجا ان میں ایک یہ بھی تھا، ابو العباس. اب ذرا دیکھیے، آپ نے پچھلے واقعے میں یہ سنا کہ امام کی وجود اقدس کے ذریعے سے کیسے ہدایت ہوئی. اب یہاں پر ذرا دیکھیے گا کہ امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے کیسے ہدایت ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ میں اس ٹیم کے ساتھ تھا کہ جو ٹیم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے گئی ہے، اور ہم مدینہ میں داخل ہو کر امام علیہ السلام کو پک کر کے وہاں سے چلے. بہت ساری منزلیں تھیں، ان کو پار کرتے ہوئے ہم بہت سارے مقامات سے گزرے، پڑاؤ ڈالا، کہیں پر رکے، کہیں سے آگے بڑھے، کہیں پر سستایا، کہیں پر کچھ ویٹ کیا. ہم نکلے لیکن کھایا پیا ابھی تک ہم نے کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا. ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ موسم شدید گرم تھا، بہت گرم موسم تھا. امام علیہ السلام سے گزارش کی کہ کچھ دیر یہاں پر ٹھہر جائیں، رک جائیں. امام علیہ السلام نے منع کیا. امام نے کہا کہ ابھی رکنا نہیں ہے، ابھی آگے بڑھو. ابھی تک ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، موسم گرم تھا، صحرا ہے، خالی چٹیل میدان ہے، اور اب ہم صحرا میں پہنچ گئے. کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، دور دور تک پانی نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی کھانا نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی درخت نہیں نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نو مینز لینڈ ہے. اب ہم سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ امام کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب امام کہیں گے تو ہم رکیں گے، نہیں کہیں گے تو ہم چلتے رہنا پڑے گا بھوکے پیاسے. مولا نے فرمایا کہ تم لوگ بھوکے اور پیاسے لگتے ہو مجھے. اب کیا کہے گا یہ پلٹ کر کے؟ ظاہر سی بات ہے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ اتنی دیر تک کھانا نہیں کھایا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں کہ چونکہ تم بھوکے اور پیاسے ہو تو ہم یہیں پر اتر جاتے ہیں، یہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے ہیں. اب یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، شکلیں اپنی دیکھ رہے ہیں آپس میں. یہ سپاہی وہ جو ٹیم تھی جو امام علیہ السلام کو مدینہ سے لے کے متوکل کے پاس آنے کے لیے گئی تھی کسی ایک دوسرے موقع پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی درخت ہی نہیں ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کچھ پانی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رہتا بھی نہیں ہے کہ اس کے گھر سے جا کر کچھ لے آئیں گے کھانے کے لیے. تو یہاں رکنے کا کہا، جہاں پر کھانے پینے کا انتظام تھا وہاں رکے نہیں، اور جہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں پر روک رہے ہیں، اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور یہاں سے کچھ کھا کے پیتے چلتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر سارے بہت زیادہ حیران ہوئے اور یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں پر کھانا کیسے ملے گا. سوچ رہے تھے اور اتر نہیں رہے تھے اپنی سواریوں سے. امام علیہ السلام نے فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو، جلدی جلدی اترو اپنی سواریوں سے، یہاں پر آ کر بیٹھو، جمع ہو جاؤ، کھائیں گے کچھ، پیئیں گے، بیٹھیں گے یہاں پہ. اور یہ سارے کے سارے جلدی جلدی اترے اور سارا کا سارا بچھونا جو تھا وہ بچھایا اور یہ بیٹھ گئے کہ کچھ کھانے کے لیے ملے. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی سواری سے اتر کے بچھونے کی طرف گئے، پلٹ کر ہم نے پیچھے دیکھا تو درخت موجود تھا جہاں سے ہم کئی مرتبہ گزرے ہیں، اس راستے سے، اس ہائی وے سے، اس صحرا سے، اس روڈ سے، مگر ہمیں اس پورے راستے میں آگے دور دور تک نہ پیچھے نہ آگے کوئی درخت، کوئی نہر، کوئی چشمہ، کبھی کچھ نظر نہیں آیا. یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ درخت آیا کہاں سے. اور چاروں طرف پھیلا ہوا بس صحرا ہی صحرا ہے. بہرحال ہم اترے، استراحت کی، اس درخت کے پھلوں سے کھایا، پانی پیا. اور میں تو سارے یہ ابو العباس کہتا ہے کہ میں تو سارا وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ درخت آیا تو آیا کہاں سے. میں نے جب سب کھا چکے، تھوڑا سا استراحت کے اندر سارے مصروف تھے، کسی کی آنکھ لگ گئی تھی، کوئی کیلولے میں تھا، کوئی کسی کو جھونکے آ رہے تھے، تو میں نے خاموشی سے وہاں پر ایک کونے میں جا کے
اپنی تلوار کو ریت کے نیچے چھپا دیا، کیونکہ میں طے کر چکا تھا کہ میں اس معاملے کی تہ میں جاؤں گا اور یہ پتہ لگاؤں گا کہ یہ درخت آیا کہاں سے ہے۔ جس پورے صحرا میں، پورے علاقے میں آس پاس دور دور تک، کئی کلومیٹرز تک کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، تو یہ چشمہ کہاں سے آیا اور یہ درخت کہاں سے آیا؟ میں نے اپنی تلوار وہاں پہ چھپا دی، اور امام علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم سب نے استراحت کر لی، کھا پی لیا؟ بولا ٹھیک ہے، ہاں کھا لیا۔ کہا اب ہم چلیں گے، بسم اللہ کوچ کریں گے۔ امام علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چل پڑے، لیکن تھوڑا آگے جا کر نیکسٹ منزل پر جب رکے لوگ تو میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے دوبارہ واپس آیا پیچھے، اور میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ میں نے جو تلوار چھپائی تھی وہ کہاں ہے۔ مجھے تلوار تو مل گئی، مگر جس درخت سے پھل کھائے تھے وہ درخت وہاں پر نہیں تھا، وہ نہر یا وہ چشمہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے اور یہ ان کا معجزہ تھا کہ پروردگار عالم نے خاص ان کے لیے یہ انتظام کیا تھا، ہمارے لیے، ان کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پہ کوئی درخت ہی نہیں ہے، ایسے کہ یہاں پر کبھی درخت اگا ہی نہ ہو، وہاں پر کوئی چشمہ ہی نہیں ہے، ایسے کہ جیسے کبھی کوئی تری یہاں سے گزری ہی نہ ہو، اتنا سوکھا علاقہ۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف اور التجا کی کہ پروردگار حضرت کی محبت، یعنی کہ امام ہادی علیہ السلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر، میرے دل میں ڈال دے، اور ایمان اور ان کی معرفت مجھے نصیب فرما، اور اس پر ثابت قدم رکھ پروردگار عالم۔ اور اس کے بعد میں قافلے کی طرف چل پڑا۔ جب میں قافلے سے دوبارہ جا ملا تو امام ہادی علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور پوچھا تسلی کر لی تم نے؟ تحقیق کر کے آ گئے؟ پتہ چل گیا تمہیں؟ میں نے کہا مولا پہلے شک میں تھا مگر اب شک میں نہیں ہوں، اور میں آپ کے وسیلے سے اب دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج ہی نہیں رہا، بس اب آپ کا محتاج ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہا قضا ہوا کذالک، یہ اسی طرح سے ہے بھیا، اسی طرح سے ہے۔ ہم معدودون معلومون لا یزید رجل ولا ینقص، ہمارے ماننے والے جو ہیں نا، ہمارے جو مومن ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی شک آتا ہے اور وہ دور ہو جاتا ہے تو وہ اتنا یقین پہ آ جاتے ہیں کہ پھر ہم معدودون، وہ گنتی کے ہیں، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے مومن، معلومون، اور جانے پہچانے شناخت شدہ ہیں۔ لا یزید رجل ولا ینقص، ان میں ایک اضافہ نہیں ہوگا، ایک کم نہیں ہوگا، جتنے ہیں بس اتنے ہی، مطلب جتنے طے ہو گئے ہیں یا جتنے ان کا عدد جتنا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے جو معلوم عدد ہے، بس وہ اتنا ہی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کون ہے اتنا بڑا مخالف ہے کہ جو امام کو ماننے والا ہے ان کی تنقید کرتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ایبیوزو لینگویج اور ایبیوزو لینگویجز یوز کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اس کی بھی اگر ہدایت ہوئی ہے تو امام معصوم علیہ السلام ہی کے در سے اس کی ہدایت ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام کے ساتھ ساتھ ہے، امام کا معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آیا۔ آج بھی بہت سارے ایسے مخالف ہیں امام معصوم علیہ السلام کی فضیلتوں کے کہ جب ان کو معجزہ سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سے پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، 23ویں صدی کے اندر 21ویں صدی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو تم یہ کون سی پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ نہیں، آج جب دنیاوی سپر نیچرل فکشن کے کیریکٹرز کی بات کی جاتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک زمانہ آئے گا کہ ایسا ہوگا، وہ ماننے کو تیار ہے۔ نہیں معلوم کیپٹن امریکہ، نہیں معلوم بیٹ مین، نہیں معلوم اسپائڈر مین، نہیں معلوم اس کا، نہیں معلوم اس کا، کہ جن کے پاس حقیقت میں کوئی پاور تھی نہیں، اور جسے رب ذوالجلال نے اتنی پاور عطا کی تھی۔ اب اس کا موازنہ بلا تشبیہ بات عرض کی ہے میں نے کہ اب یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کوئی بیٹ مین اور اسپائڈر مین سے ائمہ اطہار علیہ السلام کو ملا ہے، بالکل بھی نہیں، ان کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، وہ تو سراب ہے، وہ ایک افسانہ ہے، اور یہ حقیقت ہے امام معصوم علیہ السلام۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماننے پر آئے انسان تو افسانے کو مان لیتا ہے، اور نہ ماننے پر آئے تو انسان امام معصوم کی فضیلتوں کو نہیں مانتا ہے۔ کس گمراہی کا شکار ہیں ہم؟ اور کیا اپنی اولادوں کو ہم سبق دے رہے ہیں، اور کیا اپنی اولادوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مجلسوں میں آج کل کوئی پیغام دیا نہیں جا رہا، کس طرح کا پیغام چاہتے ہیں آپ کہ دیا جائے؟ اگر امام معصوم علیہ السلام کی بات نہیں کریں گے، ان کی روایتیں نہیں پڑھیں گے، ان کے فضائل نہیں پڑھیں گے، تو پھر بتائیے کہ پھر پڑھیں کیا؟ لہٰذا
اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مقدس لباس کے اندر اب تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ جو بظاہر ہم جسے مقدس سمجھتے ہیں اس کی تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. لوگ اس لباس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عمامہ آبا قبا پہنا ہوا شخص ہے تو شاید جو کہہ رہا ہوگا سب ٹھیک کہہ رہا ہوگا. حالانکہ یہ بات ضروری نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں تو انسان کو بہت دیکھ بھال کر سننا پڑتا ہے, کس سے سنے کس سے نہ سنے, کس کی مجلس میں حاضر ہو کس کی مجلس میں حاضر نہ ہو, کس کی بات کو حرف آخر سمجھے کس کی بات کو حرف آخر نہ سمجھے. امام معصوم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر انسان کسی اور کو کس کو اپنا نمونہ عمل بنائے, کس کو انسان فالو کرے. لہٰذا امام ہادی علیہ السلام کے زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں امام معصوم علیہ السلام نے امام ہادی امام علی النقی علیہ السلام نے وکلاء کے سسٹم کو بھی سٹرونگ کیا تھا اور اپنے وکلاء کو بٹھا دیا تھا اور ان سب کو بتلا دیا تھا کہ جو سوالات لوگ لے کر آتے ہیں وہ ہم تک پہنچاؤ اور جوابات ہم سے لے کر ان تک پہنچاؤ. گویا کہ غیبت کے زمانے کے لیے تیاری کروا رہے ہیں امام علی النقی علیہ السلام. حالات اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے کہ سوال کرنے والے یہ وکلاء کون تھے؟ کوئی پیاز بیچنے والا, کوئی سبزی بیچنے والا, کوئی پھل فروٹ بیچنے والا, کوئی درزی ہے, کوئی خیاط ہے, کوئی نجار ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی کیا کام کرتا ہے, کوئی تالا بنانے والا ہے. الگ الگ کاموں کے اندر مشغول افراد کو امام علیہ السلام نے اپنے وکلاء معین فرمایا اور لوگ اپنے ان کاموں کو یعنی جو امام سے ان کو کرنے تھے یا ان سے پوچھنے تھے یا امام سے ان کا حل چاہیے تھا, تو سبزی خریدنے کے بہانے سے اس سبزی فروش سے جا کر بات کر رہے ہیں جو وکیل ہے امام کا, جو امام کی طرف سے معین وکیل ہے, اس کو اپنی بات بتا رہے ہیں اور وہ امام تک لے جا رہا ہے اس کا مسئلہ اور جواب لے کے آ کے اس کو بتا رہے ہیں. اچھا, اب جو امام علیہ السلام روایت میں ملتا ہے, شیخ صدوق نے کمال الدین کے اندر لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت محمد ہیثم یہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی امام ہادی کے گھر میں بیت الشرف میں کہ جب ان کا بیٹا جعفر پیدا ہوا. میں دیکھ رہی تھی کہ سب گھر والے خوش ہیں مگر امام علی النقی علیہ السلام خوش نہیں تھے. میں نے جا کر امام سے پوچھا کہ مولا سب خوش و خرم ہیں, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے سید و سردار, یہ بتائیے آپ خوشحال کیوں نہیں ہیں, آپ کو کیوں خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ یہون علیکی امرہ, یاد رکھنا اس کا جو معاملہ ہے نا, جعفر کا جو بھی معاملہ ہے, یہ تجھ پہ ان قریب واضح ہو جائے گا, تجھے پتہ چل جائے گا, یہ معاملہ تیرے لیے حل ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ تجھ پر واضح ہو جائے گا. فَإِنَّهُ سَيُضِلُّ خَلْقًا كَثِيرًا, یاد رکھنا یہ بہت سارے لوگوں کو اللہ کی کثیر تعداد میں خلقت کو گمراہ کرے گا. ان قریب ہی ہونے والا ہے کہ یہ جعفر میرا بیٹا, دسویں امام علیہ السلام کا بیٹا جعفر, یہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرے گا. ایک طرف 10ویں امام علیہ السلام کا جعفر جیسا بیٹا اور ایک طرف امام علی النقی الہادی علیہ السلام کا سید محمد جیسا بیٹا, کہ جو امام علی النقی الہادی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور صاحب کرامات باہرات اور معجزات مشہورات ہیں, اور آج بھی ان کے در سے اتنے معجزات کا نمایاں ہونا اور عیاں ہونا اور لوگوں کی حاجتوں کا وہاں سے برآوردہ ہونا اور قبول ہونا لوگوں کے سامنے اور سب جانتے ہیں. اور وہ جو نظر ہے معروف جناب سید محمد کے اعتبار سے وہ جناب سرکار امام ہادی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں. مگر یہ جعفر جو تھے یہ وہی تھے کہ جب صاحب الامر علیہ السلام اپنے بابا امام عسکری علیہ السلام امام حسن ابن علی علیہ السلام کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو اس سے پہلے جعفر تھا جو آگے بڑھ کر امام کا جنازہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور امام علیہ السلام نے صاحب الامر علیہ السلام نے آ کر فرمایا چچا ہٹ جائیے, اس لیے کہ اس جنازے کے پڑھانے کا اہل اور محل میں ہی ہوں. خیر, جناب امام ہادی علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ بار بار ان کے گھر میں بغیر اجازت دروازے کے ذریعے سے یا چھتوں کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جایا جاتا تھا, اور یقیناً امام علیہ السلام کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہوتی تھی اور امام کی حرمت کو بھی تعظیم اور ان کی احترام کو پامال کیا جاتا تھا اس قبیح فعل کے ذریعے سے. یہاں پر ایک مرتبہ مروج الذہب ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک روایت کو لکھا ہے, کسی نے شکایت لگا دی متوکل ملعون کو کہ امام علیہ السلام کے گھر میں کچھ خطوط رکھے ہوئے ہیں اور کچھ اسلحہ ہے کہ جو
شہر قم کے شیعوں نے بھجوایا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے خلاف قیام کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ متوکل نے اپنے کچھ ترک سپاہیوں کو کہ جنہیں اس نے لا کر یہاں پہ بسایا ہوا تھا شہر سامرہ میں، انہیں سیف ہاؤس بھی دیا تھا اور اپنی انویژنز کے لیے ان ترک فوجیوں کو اس نے بہت یوز کیا ہے۔ اور یہ ترک فوجی وہ تھے کہ جو بغداد میں رہے اور جو بغداد کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، کام ختم ہو گیا تھا، واپس نہیں گئے لیکن بغداد ہی میں رہے۔ تو اسے سامرہ کیوں شفٹ کرنا پڑا؟ اس لیے کہ بغداد شہر میں ان ترک فوجوں کے ہاتھوں ایسے کام ہو رہے تھے کہ جو بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا کر رہے تھے شہر بغداد کے اندر۔ مثال کے طور پر خواتین کی عصمت دری ہو رہی تھی، وہاں پر لوگوں کا ساز و سامان لوٹا جا رہا تھا، وہاں پر لوگوں کا امن و آشتی خراب ہو رہی تھی، جو جنرل پیس ہے وہ خراب ہو رہا تھا شہر کا۔ اس کی وجہ سے پھر متوکل نے اپنے ان ترک فوجیوں کو بھیجا سامرہ، اور بہرحال پھر بعد میں اپنا بھی دارالخلافہ وہاں پر بنا لیا۔ ترک فوجیوں کو بھیجا کہ جو مزاج کے اندر سخت ہیں اور بے رحم ہیں، ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر دروازے کو بغیر اجازت کے کھول کے اندر جا کے تلاشی لیں، اور بہرحال پورے اختیارات کے ساتھ بھیجا تھا ان ترک فوجوں کو۔ جب آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا، تلاشی لی، انہیں کچھ نہ ملا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کچھ نہ ملا۔ ایک حجرے کے اندر امام قبلہ روح ہو کر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے اندر مشغول تھے امام ہادی علیہ السلام، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو دیکھ کر بھی ان کو رحم نہیں آیا کہ مولا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے اپنے ایک حجرے کے کونے کے اندر، لیکن یہ آئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے دربار لے کر آئے۔ جب یہ دربار لے کر آئے تو عالم یہ تھا دربار میں کہ متوکل کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور یہ شراب پیتا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا تو کھڑا تو ہوا تعظیم میں، لیکن جام شراب امام کی طرف پیش کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور امام کو پیشکش کی اور دعوت دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ ما یخامر لحمی و دمی قطو، ہمارے گوشت اور خون میں کبھی یہ خمر کی برائی داخل ہوئی نہیں ہے، شراب کی برائی کبھی داخل نہیں ہوئی، ہمارا لحم، ہمارا گوشت، ہمارا خون اس سے پاک ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر کوئی شعر پڑھ کر سنائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں لیکن تم کہہ رہے ہو تو سنو۔ اب یہاں پر امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قصیدہ پڑھا ہے کہ جو مارکۃ العرا قصیدہ ہے، کس کو قصیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ لامیہ، اور اس کے جو بند ہیں اور اس کے جو مصرے ہیں، اشعار ہیں، آپ سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس محفل کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ان اشعار کے پڑھنے کے ذریعے سے پورے کے پورے دربار کو ہلا کر رکھ دینا کیسا تھا۔ امام فرماتے ہیں باتو علی قلل الاجبال تحرسہم، یا باتو علی قلل الجبال تحرسہم، غلب الرجال فما اغناہم القلل یا فما اغنتہم القلل، کہ باتو علی قلل الجبال تحرسہم، یہ جو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور یہ سرکش لوگ اور یہ بادشاہ اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو نہیں معلوم کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں پر چوٹیوں کے اوپر جو گھر ہیں یہ ہماری حفاظت کر کے رکھیں گے ان فسادات سے کہ جو زمین پر ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں بچا کر رکھیں گے۔ غلب الرجال فما اغناہم القلل، یاد رکھنا کہ جب ان لوگوں پر غلبہ ہو گیا پروردگار عالم کا، یا موت کا غلبہ ہو گیا، یا وقت آخر آ گیا، یا ان پر وہ خاص وقت آ گیا کہ جو ان کی پکڑ کا وقت ہے، جب وہ آ گیا تو اس کے بعد ان قلل نے بھی ان کی حفاظت نہیں کی، ان کی حراست نہیں کی، یعنی ان کی اونچائی پر جو گھر تھے ان کا اونچائی پر ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وقت آ گیا تھا، امر الہی آ گیا تھا۔ وَاسْتُنزِلُوا بَعْدَ عِزٍّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ وَأُودَعُوا حُفْرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا،
کتنی عزت والی جگہوں کے اوپر رہے، کتنی عزت و عیش و آسائش کے اندر رہے، لیکن جب ان کو گڑھوں کے اندر پھینک دیا گیا، قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا، تو اتنی اونچائی سے اس قبر کی گہرائی میں جو پھینکا گیا ہے، کتنی بری جگہ ہے ان کے اعتبار سے، کتنی بری جگہ ہے جہاں پر یہ آ کر گرے ہیں۔ کتنی اچھی جگہ تھی ان کے اعتبار سے وہ جہاں پر وہ رہ رہے تھے، لیکن جو پھینکا ہے اٹھا کر دست قدرت نے انہیں اپنی سرکشی کے باعث قبر کی گہرائی کے اندر، کیسی جگہ پر آ کر ٹھہرے ہیں، کہاں پہ آ کر رکے ہیں یہ، اینڈ کا کیا ہوا ان کا؟ ناداہم صارخو من بعد ما قبروا این الاسرۃ والتیجان والحلل، جب یہ آ گئے گرے ہیں قبر کے اندر تو ان کو آواز دینے والے نے ندا دی ہے قبر میں جانے کے بعد، ہاں یہ بتاؤ کہاں ہے وہ تمہارا سارا خاندان، کہاں ہے وہ سارے تمہارا تاج، کہاں ہے وہ تمہارے سارے شاہی لباس، اور کہاں ہے وہ تمہارے خدام اور تمہاری خدمت کرنے والے وہ نوکر چاکر کہ جو ہر وقت تمہارے آس پاس آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ این الوجوہ التی کانت منعمۃ، کہاں ہے وہ چہرے کہ جن کے اوپر کل تک نعمتیں برستی تھیں اور جن کو تم اتنا خوبصورت بنا کر رکھتے تھے۔ من دونہا تضرب الاسطار والکلل، آج وہ نعمتیں ہٹ گئی ہیں، وہ رونقیں چلی گئی ہیں ان چہروں سے کہ کل تک جن چہروں پر نعمتیں تھیں، یا یہ کہ کل تک تم نے جن چہروں کو بہت بنا سنوار کے رکھا ہوا تھا، آج وہ ساری کی ساری سجاوٹ اور ساورتا جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گئی ہے، اور وہ خوبصورتی وہاں کی چلی گئی ہے، وہ چہرے پہ نظر آنے والی جو خوبصورتی تھی وہ سب چلی گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے تھے کہ حجاب لگواتے تھے، پردے ڈلواتے تھے کہ خبردار کوئی ہمیں نہ دیکھ لے، لیکن آج کیا ہے؟ فَافْصَحَ الْقَبْرُ حِينَ سَائِلَهُمْ تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقْتَتَلُ، کہ اب قبر کھل گئی ہے ان کے لیے، اور سوال کرنے والا ان سے پوچھ رہا ہے کہ وہ چہرے جو تم لے کر آئے تھے وہ چہرے ہیں کہاں؟ بلکہ اب مزہ چکھو کہ یہ کیڑے جو قبر کے اندر ہیں وہ تمہارے چہروں کو کاٹ کاٹ کے نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ قَدْ طَالَ مَنْ أَكَلُوا دَهْرًا وَشَرَبُوا فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طُولِ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا، جو ساری زندگی کھاتا پیتا رہا، آج خود ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ کسی کی غذا بن گیا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے اس بیان کو سن کر متوکل رونے لگا، شراب کا جام اس نے پھینک دیا، اس کا نشہ اتر گیا، اور اس نے امام معصوم علیہ السلام کو تقریباً 4000 دینار پیش کیے، اور انتہائی تعظیم اور احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کو ان کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی مخالفت میں رہتے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اس کے اعتبار سے گزارتے نہیں ہیں، ایک عجیب شان و شوکت جو ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ یاد کر لو، اگر تمہیں یہ یاد رہ جائے گا تو پھر ہمیشہ ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ کبھی تم قبر سے دور نہ رہو گے۔ اگر تم نے اپنی قبر کو یاد رکھا تو یاد رکھنا تمہارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جیسے متوکل، جیسے قبر یاد آئی نشہ بھول گیا، جیسے قبر یاد آئی گناہ سے رک گیا وقتی طور پر، تو یہ قبر موت ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکنے کا کام دیتا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے اسے یوز کیا، اور امام علیہ السلام نے بتایا کہ اپنی موت کو یاد کرو، یہ دیکھو تم کیا سمجھ رہے تھے، تم کیا کھا رہے پی رہے تھے، کل تم خود غذا بن جاؤ گے کسی کی، کل تک غذا کھا رہے تھے آج تم غذا بن جاؤ گے کسی کی۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک ایک ایسی زیارت پہنچی ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ، یہ 10ویں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور صاحب الامر علیہ السلام کی جن افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے اندر میں سے ایک ملاقات امام علیہ السلام نے جو کی ہے، اس میں صحابی سے، اس شخص سے، ملنے والے سے کہا کہ دیکھو جامعہ جامعہ جامعہ، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، تو 3 مرتبہ مولا نے جامعہ
جامعہ جامعہ کہہ کے اس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ خبردار زیارت جامعہ تم سے کہیں پر سکپ نہ ہو، زیارت جامعہ کو اپنا معمول بناؤ۔ اور جا کر دیکھیں تو صحیح کہ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں کیسے۔ شروع میں 100 مرتبہ یعنی کلمہ پڑھوا کے اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوا کے، اور اس کے بعد اس زیارت کا آغاز ہو رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ موضع الرسالہ مختلف الملائکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طولانی زیارت ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ترجمے پر ضرور غور کیجیے اور اس کو پڑھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقامات شامخہ ہیں، بلند ترین مقامات ہیں، ان مقامات کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور دعا ہے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جو شدائد اور مشکلات کے وقت پڑھنے کے لیے ہے، جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی لکھی ہے، اور وہ دعا ہے کہ جس کا آغاز یا من تحل بہ عقد المکارہ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ دعا جو ہے آپ کو امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کے صحیفے میں بھی مل جائے گی، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے ویسے ہی اسی طرح سے صحیفہ نقویہ بھی ہے یا صحیفہ ہادیہ بھی ہے۔ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ موجود ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ جا کر اسے duas.org کے اوپر موجود ہیں، امام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے صحیفے ہر امام کے اعتبار سے موجود ہیں، مولا امیر المومنین رسول اللہ جناب سیدہ سے لے کر اور امام صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو یہ دعا آپ کو وہاں پر مل جائے گی، یا من تحل بہ عقد المکارہ، کہ یا من، یا پھر یوں کسی ایک نسخے میں یوں بھی ملا ہے کہ یا من تحل باسمائہ عقد المکارہ، اس طرح سے بھی ملا ہے۔ لہذا اس دعا کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجئے، خاص طور سے وہ شادی شدہ جوڑے کہ جو اولاد کی نعمت یا رحمت سے ابھی بہرہ مند نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ فیروزے کے نگینے پر آیت کا یہ ٹکڑا لکھوائیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دونوں ہی اس فیروزے کو پہنے پروردگار عالم صدقہ سرکار امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاد نیک، اولاد بامعرفت ان کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعاؤں اور زیارات میں سے ایک زیارت ہے زیارت روزہ غدیر، ویری امپورٹنٹ زیارت، اور بہت سارے لوگوں کی نگاہوں سے دور بھی ہے یہ زیارت، کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے یعنی عموماً اس زیارت کو نہیں پڑھا جاتا۔ عید غدیر، روز عید غدیر، اس زیارت کو پڑھیں، اور صرف روز غدیر نہیں بلکہ سارا سال آپ چاہیں تو اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم اتنا ضرور کریں، زیارت جامعہ کا ترجمہ جہاں پر پڑھیں تو وقت نکال کر زیارت روز غدیر، جو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، طولانی زیارت ہے، بٹ ایسے اس کے اندر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 32 یا 38 وہ آیتیں ہیں کہ جو قرآن کریم میں مخصوص ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کو وہاں پر اس زیارت کے اندر امام علیہ السلام نے شامل بھی کیا ہے، ان کا ذکر بھی کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بیان بہت زیادہ ہے، وقت محدود ہے، ذکر بہت زیادہ ہے، الفاظ کم ہیں، زبانیں چھوٹی ہیں، ذکر امام علی النقی الہادی علیہ السلام بڑا ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، ہمارے دماغ مختصر ہیں، مگر یہ ذات بہت بڑی اور بہت پھیلی ہوئی ذات ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام علی النقی الہادی علیہ السلام کے حق کا، ہمیں معرفت امام علی النقی الہادی علیہ السلام نصیب فرما، ہمیں معرفت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر سکیں، امام کی روایتوں کو پڑھ سکیں، انہیں یاد کر سکیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ بار الہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔